الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، اے دیکھنے والے عبرت حاصل کرو۔ تو روزمرہ کی زندگی کے اندر اور پچھلے لوگوں کے واقعات کی زندگی کے اندر انسان عبرت حاصل کرے۔ دین کی باتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن، حدیث اور واقعات۔ اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے، اللہ کو طلب دکھائے، سب سے بنیادی بات ہے طلب دکھلانے کی، کہ ہم اللہ کو طلب دکھائیں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، کیونکہ جو ہدایت ہے یہ ایسی نعمت ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑھ کر نعمت وہ ہدایت کی ہے۔ جس کو ہدایت کا نور مل گیا، اسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو انسان کا دل کا پیالہ اگر خالی ہو تو انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو چند باتوں سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ آج ایک واقعہ میں دو واقعے عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہیم بن ادھم تھا، بادشاہ تھا، اور اس کی ایک لونڈی تھی، کنیز تھی، جو اس کے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتی، سیٹ کرتی۔ تو ایک دفعہ وہ کمرے میں گئی، بادشاہ نہیں تھے کمرے کے اندر، تو وہ کمرے کو صاف کیا، بیڈ کو صاف کیا، اور اعلیٰ قسم کا پلنگ، اعلیٰ قسم کا کمرہ، اور اس کے اوپر ریشم بچھا ہوا، اعلیٰ قسم کے گدے۔ تو اس نے جب اس کی صفائی کی تو کہا، دل میں سوچا یہاں تو بادشاہ سوتا ہے، چلو آج بادشاہ نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سو کے دیکھتی ہوں۔ تو وہ جب پلنگ پر سوئی تو اس کو نیند آ گئی۔ جو زمین پر سونے والی تھی، مشقتوں کے اندر سونے والی تھی، اس نے کبھی کہاں پلنگ دیکھے تھے، اور ایسا نرم و ملائم اس کا بستر۔ جب وہ سوئی، سوتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے تو بادشاہ آ گئے اور ہاتھ میں درہ تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر میری لونڈی سوئی ہوئی ہے، میری غلام، میری کنیز، میری خادمہ ہو کر میرے پلنگ کے اوپر سوئی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور جا کر اس کو زور سے درہ مارا۔ 1 2 3 4 5 درے لگا دیے زور زور سے۔ جب اس کو درے لگے تو پھر وہ اٹھی اور تکلیف ہوئی، رونے لگ گئی، کھڑی ہو گئی، ایک سائیڈ پہ ہو گئی، روتے روتے مسکرا دیا، ہنس پڑی۔ بادشاہ کو تو غصہ آیا ہوا تھا، تو بادشاہ نے کہا، کس وجہ سے آپ روئی ہو؟ روئی تو ہو، مجھے سمجھ آئی ہے، کس وجہ سے آپ ہنسی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہنسی کیوں ہو؟ تو اس کنیز نے کہا، میں روئی تو اس وجہ سے ہوں کہ آپ نے مجھے درے مارے، تو اس کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں روئی ہوں۔ میں ہنسی اس وجہ سے ہوں، اللہ اکبر، کہ میں تو 5 منٹ سوئی تھی اور آپ نے مجھے 5 درے مار دیے، اور جو ساری زندگی اس بیڈ پر سوتا رہا، مرنے کے بعد اس کو کتنے درے لگیں گے؟ اللہ اکبر، عبرت کی بات تھی۔ میں تو 5 منٹ سوئی، مجھے 5 درے لگے، جو ساری زندگی اس بیڈ پر سوتا رہا، اس کو کتنے درے لگیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس زمانے کی کنیزیں بھی، لونڈیاں بھی اللہ والی ہوا کرتی تھی، معرفت والی ہوا کرتی تھی، اللہ کے قرب والی ہوا کرتی تھی، کہ کیسی بڑی بات کر دی
سبحان اللہ، کیسی دعوت دے دی۔ اس لیے مسلمان تو داعی ہوتا ہے، مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو، اس کو داعی ہونا چاہیے، اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اوروں کی بھی فکر کو اس میں لانا چاہیے۔ جب بادشاہ نے بات سنی تو وہ فکر میں پڑ گیا، ہاں دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ تو یہی غم لے کر رات کو سویا، نیند نہیں آئی۔ اب پلنگ پر سویا ہوا ہے، عالی شان گدے پر سویا ہوا ہے، نیند نہیں آئی، اور اٹھا، رویا اللہ کے سامنے، توبہ کی، ساری رات روتا رہا روتا رہا روتا رہا، صبح ہوئی، باندی سے جا کے معافی مانگی، اس کو آزاد کیا، اور اپنے وزراء کو بلایا اور کہا کہ یہ تم بادشاہی تم لو، تم سنبھالو، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو نہیں سنبھال سکتا، اب میں اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ تو اپنا شاہی لباس اتارا، اپنی سب کچھ چھوڑ کر، بادشاہ چھوڑ کر ایک جنگل کے اندر گیا، ایک گاؤں کے اندر ایک طرف ہو کر اللہ اللہ کرنے لگا، اور اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کا ولی ہو کر مرا اس دنیا سے، اللہ کا ولی ہو کر اس دنیا سے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا۔ تو میرے عزیزو، یہ چند واقعات ہماری عبرت کے لیے، اگر ہم ان سے سبق حاصل کریں، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی، آخرت کو نہیں ترجیح دی ہوئی۔ ایک بادشاہ تھا ہارون رشید، بڑا بادشاہ تھا، اور ایک بہلول رحمہ اللہ تعالی، ایک اللہ والے تھے، اور ان کی زندگی گزر رہی تھی اللہ کو یاد کرنے میں، لوگوں کو دعوت دینے میں، ذکر میں، لوگوں کی اصلاح میں، دعوت میں۔ نہ انہوں نے کوئی گھر بنایا، نہ عالی شان کوئی لباس پہنا، نہ عالی شان کوئی کھانے کھاتے تھے، بس ان کی زندگی اس زندگی کے اوپر گزر رہی تھی، آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بادشاہ سے ملنے گیا، بادشاہ کو بھی جاتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا، بہلول تجھ سے بڑا بے وقوف مجھے آج تک نہیں ملا، اور ایک چھڑی اس کو دے دی، اور کہا کہ اگر تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف اگر تجھے ملے اس دنیا کے اندر تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑی لے لی اور واپس آ گئے۔ تو چند دنوں کے بعد، سال گزرتے رہے، چند سالوں کے بعد ہارون رشید بیمار ہو گئے اور نزع کی حالت کے اندر چلے گئے، موت قریب، اور ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ تو بہلول رحمہ اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا کیا حال حوال ہے۔ تو انہوں نے بتایا، بہلول آخری لمحات ہیں، اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ دنیا کے اندر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ہزاروں کا لشکر آپ سے پہلے جاتا تھا، ہزاروں گھوڑے، فوجیوں کے دستے آپ سے پہلے جاتے تھے، وہاں پر جا کر آپ کے لیے کوئی راستے کا بندوبست کرتے، جہاں ٹھہرنا ہوتا وہاں مکان اور قبے تیار کیے جاتے، اور اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے جاتے، کوک آپ بھیجتے تھے، باورچی بھیجتے تھے، اور آپ کے فوجی آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہوتے تھے، ہٹو بچوں کا شور ہوا کرتا تھا، جس جگہ آپ جا رہے ہوتے تھے تو ہر جگہ آپ کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ ابھی اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں آخرت کی طرف، تو آخرت کے لیے بھی کچھ آپ نے فوجی بھیجے ہیں؟ اگلی جو آپ کی منزل قبر کی ہے، آخرت کی ہے، وہاں پر بھی کوئی دستہ بھیجا ہے؟ اپنے باورچی بھیجے ہیں، اپنے خادم لونڈیاں بھیجے ہیں، خادم بھیجے ہیں، اور کوئی کھانے بھیجے ہیں، کوئی زیورات بھیجے ہیں؟ بادشاہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں،
اگلی جو میری منزل آنے والی ہے اس کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لاٹھی بادشاہ کو دے دی اور کہا کہ مجھے تجھ سے زیادہ بڑا بے وقوف نہیں ملا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ تجھ سے بڑا جو بے وقوف ملے یہ اس کو دے دینا، یہ لو لاٹھی، تجھ سے بڑا بے وقوف مجھے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا دیکھو تم مر رہے ہو، آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کے جا رہے، تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ موت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، موت آئے گی اور ہمیں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو موت ہمیں لے کر اس دنیا سے چلی جائے گی، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر کے جائیں، ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ صحابہ، ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جلدی کرو اپنے بھائی کو غسل دو، ایسا نہ ہو کہ فرشتے پہلے اس ثواب کو حاصل کر لیں۔ اور فرمایا کہ آج سعد اللہ کے عرش پر جا رہا ہے اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ میرے اوپر سعد آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، یہ کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی غلامی کے اندر آئے تو اللہ نے یہ عزتیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔